السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، یہ میرا پہلا درس ہے قاری صاحب کی غیر موجودگی میں۔ قاری امین صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انتہائی معزز اور قابل ترین عالم دین، جنہوں نے آپ کی اس مسجد کے اندر بڑی مدت تک دین کی خدمت سر انجام دی، اور صحیح بات ہے، بڑی مشکل سے ایسے بندے مساجد کو میسر آتے ہیں، اور وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جتنا انہوں نے ادھر وقت گزارا، بڑا پیار سے ماشاءاللہ، آپ سارے ذاتی زیادہ جانتے ہیں، میرے سے بھی بڑے عرصے سے تعلق تھا۔ جب بھی موقع انہیں ملتا مجھے فون کرتے، بھی درس چاہیے، آپ درس کے لیے آ جائیں۔ تو ایسے کہ پیار محبت سے میں آ جاتا، پھر ان سے ایسے جیسے یار پرانا کوئی اپنا رشتہ دار عزیز ہے، حالانکہ سوائے دینی رشتے کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وفات کا سن کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے جانے کے بعد خلا جلدی پر نہیں ہوتا۔ اللہ بس دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل فرمائے اس مرد مجاہد کے۔ اور یہ جو وہ سلسلہ شروع کر کے گئے ہیں، درس و تدریس کا، تعلیم کا، حکمت کا، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کا، اب آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس پودے کو آپ پانی دیں اور اس کی آپ یاری کریں۔ ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج جس موضوع سخن پہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اپنے رب سے انسان کا ناطہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جانا شروع ہوتا ہے، گلی محلے میں چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے، اسے ذرا ہوش آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست کوئی ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کہوں۔ کئی دفعہ انسان اپنی بات دل کی اپنے ماں باپ سے جھجک محسوس کرتے ہوئے نہیں کہہ پاتا، لیکن انسان کی زندگی میں ایسے دوست ہوتے ہیں جو اس کے اچھے برے وقت میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔
وہ ان سے اپنے گلے شکوے کرتا رہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا یار کوئی دوست، سنگی، بیلی، میرا کوئی لنگوٹیاں ہونا چاہیے جس سے یار میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ اسی لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ جب یہ وقت آئے نا کہ تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہو، میرے اس نیک کام کے اندر مددگار ہو، تو فرمایا اس وقت دوست بناتے ہوئے صرف مومن بندے کو دوست بنا۔ لا تصاحب الا مومنا، مومن کو دوست بنا، نمازی ہو، اللہ رسول کا فرما بردار ہو، شرک و بدعت سے محفوظ ہو، رزق حلال کمانے والا ہو اور حرام سے بچنے والا ہو، جوے سے، سود سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بڑا دور ہو۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں بڑے صحابہ کرام سے ملا، 200 سے زیادہ صحابہ کرام۔ کہتے ہیں کہ پھر میری عمر کافی ہو گئی، پھر میرے دل میں آیا کہ یار میں جا کے باقی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گزارتا ہوں، مدینے۔ اب تو بڑی پابندیاں ہیں نا جی، ویزا ہونا چاہیے، کفیل ہونا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہلے تو جس کا دل کرتا تھا مدینے میں مکے چلا جاتا، زیادہ سفر لینا اور پہنچ جانا ہے، پھر عرصہ رہنا ہے، جتنا دل کرتا مرضی رہو۔ اسی طرح یہ کہنے لگے کہ میں باقی اپنی زندگی کا حصہ مدینے میں گزارنا چاہتا تھا۔ تو پہلی نماز جب میں نے جا کے مدینے میں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، وہ ابھی صحابہ کا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابھی تک وہی تھے جس میں آپ رہتے تھے، وہ گلیاں وہی تھیں، وہ چوک بازار، وہ مسجد نبوی، وہ کھانے کے برتن، پینے کے برتن، وہ ساری یہ چیزیں اوریجنل حالت میں تھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں۔ فرمایا، وہ کہنے لگے میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما، اے اللہ میرے اس سفر میں جو میں نے وقت گزارنا ہے میرا کوئی دوست نیک ہو، مجھے نیک دوست عطا فرما۔ تو کہنے لگے کہ میری دوستی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ سبحان، کہنے لگے پھر میں جتنا میرا وقت تھا وہ سب سے اچھا گزرا۔ کیوں؟ میرا دوست یا تو خاموش رہتا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ، اگر بولتا تھا تو قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یا قرآن پڑھتا تھا، یا نبی سونے کا فرمان پڑھتا تھا، یا ذکر اذکار کرتا تھا، تو فرمایا باقی میری ساری زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی گزری۔ سبحان۔ بس میرے عزیز بھائیوں، سب سے اعلیٰ دوستی اللہ کی دوستی۔ دنیا میں انسان دوست بناتا ہے بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، ہر بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ آیا اس کے دوست کیسے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور قیامت والے دن جو دوستیاں کام آنی ہیں وہ مومنوں کی دوستیاں ہوں۔ آج کل تو ہماری دوستیاں ہیں جی، میں جی فلاں گلوکار کا فین ہوں، میں جی فلاں اداکار کا فین ہوں، میں فلاں جو انڈیا کا اداکار ہے اس سے بڑا فالو کرتا ہوں جی، میں اس کا بڑا مداح ہوں، فین ہوں میں اس کا۔ یہ ساری دوستیاں اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ ساری دوستیاں گلوکاروں کی، اداکاروں کی، یوٹیوبروں کی، فلاں کی، ٹک ٹاکروں کی،
اور میں یہ ساری گلوکاروں اداکاروں جو بھی تمہاری دوستی ہیں سب دشمنیوں میں بدل جائیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آگے اللہ فرماتے مگر پرہیزگاروں کی دوستیاں کام آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پہ بیٹھے تو انہوں نے دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ سب سے گوڑی دوستی اللہ سے حضرت یوسف علیہ السلام، پیغمبروں کی سب سے گہری دوستی اللہ سے ہو۔ ہماری دوستیاں جناب اللہ سے ہے ہی نہیں، اللہ سے دوستیاں ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، یار میں مر گیا، میں فلاں، جو تماش بین بن جاتے ہیں، ہماری باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، غلط کمنٹس کرتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، مدد تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری عزت کو اچھالتے ہیں۔ اور وہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، غفور ہے، ستار ہے، کہتا ہے تم مجھ سے باتیں اپنی شیئر کر، میں پردے ڈالوں گا، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالوں گا، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا، میں تیری عزت کو بچاؤں گا، میں تیری عزت بناؤں گا، تیری میں مدد کروں گا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دوستی لگائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت تھا کنویں میں تھے، ایک وقت تھا مصر کے تخت میں۔ سبحان اللہ، دوستی اللہ سے لگائی تو اللہ نے پھر فرمایا میرا دوست کنویں میں تو نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت پھر آیا، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جناب حوالاتوں میں بند ہیں، بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کسی کو نہ کہیں، اللہ سے کہیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اسے اپنا رازدان بنائیں، اسے اپنا دوست بنائیں۔ قرآن میں آتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ فرمایا تو متقی بن جا، میں عرش والا رب تیرا دوست۔ سبحان، میں عرش والا رب تیرا دوست، لیکن آ تو صحیح نا میرے پاس۔ یہ جو حوالاتوں میں، قید خانوں میں لوگوں کے جناب ڈیروں کے اوپر بند ہے، یہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا کریم تو وہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نکلنے کے اسباب ہی نہیں تھے، کیونکہ عزیز مصر جو بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر تھا، اس نے تو جیل میں ڈلوایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دو بندوں کو خواب ہے نا جی، ایک کا خواب بیان کیا، دونوں کا خواب بیان کیا، ایک کو کہا تو مر جائے گا، ایک کو کہا تو پھانسی دے دیا جائے گا، دوسرے کو کہا تو بچ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچ جائے گا نا اسے بلایا، کہا جا کے نا بادشاہ کو کہنا ایک بے قصور بندہ کال کوٹری میں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو دوسرا سال تھا ادھر قید خانے میں۔ اللہ نے فرمایا تو نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ تو نے اسے کہا ہے، مجھے کیوں نہیں کہا؟ یاد تو دلانا اللہ نے تھا۔ وہ بندہ آزاد ہو گیا، بادشاہ کے پاس چلا گیا، بھول گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کرنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دوستی اپنے ساتھ پکی کرنی تھی نا۔ فرمایا یہ جو چھوٹی سی لچک لی ہے نا تو نے، یہ لچک بھی میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، مینوں پکے دوست چاہیے نے، کچے نہیں چاہیے۔ یہ دوسروں سے جو آسرے لگاتے پھرتے ہیں نا جی، مجھے ایسے دوست نہیں چاہیے۔
جو سچی اور پکی مجھ سے امید لگائیں وہ دوست مجھے چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے، اللہ سے اولاد مانگتا ہے، عزت و ذلت کا مالک اسے سمجھتا ہے، ساری امیدیں اللہ سے لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا تیرے لیے کافی ہوں، میں ضرورت ہی نہیں کسی کی. یوسف علیہ السلام آپ نے کیوں کہہ دیا اس کو؟ یہ تو خود جو ہے نا جی ادھر پھنسا ہوا ہے، اسے تو میں نکال رہا ہوں، اس سے بات کرو نا. 10 سال ادھر رہے، 10 سال ان کو یاد ہی نہیں آیا. اللہ اکبر، 10 سال اسے یاد ہی نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا یوسف میرے ساتھ صحیح منسلک ہو گیا ہے، پکا ہو گیا، ساری امیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنی کمر لگاتے ہیں نا بستر سے، اللہ تو فرماتے وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ، میری ٹیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے سارے کام میرے اللہ کے سپرد، میں کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ہو گئے نا ایسے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی پکی ہو گئی، پھر کہا ہی نہیں. پھر بادشاہ نے خود کہا، خواب جب خواب آیا پھر وہ بندے کو یاد آ گئے. اس نے کہا جی میں پتہ کروں، پتہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا آجو باہر کوئی بات. تو میں نہ پوچھو ان عورتوں سے انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے. اللہ اکبر. پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پہ جب بیٹھے تو انہوں نے، میں اس وقت کہتا ہوں کہ یہ دعا مانگی تھی، رب قد آتیتنی من الملک. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، جب اللہ کی مدد آتی ہے وہ شیخیاں نہیں مارتے. ہمارے تو ادھر کہتے نہیں جی فلاں ولی ہے، اللہ دا دوست ہے، ولی ہے جی، وہ ہوا دے چلن دے ہے. شمس تبریز نے آخیا سورے نو تھلے آ مچھی بھن جا ہے، بہاول آ کے بیڑا تک، معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. ہم نے تو کوئی نہ کوئی قصے کہانیاں گڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہے جو مداری لگائے، ولی وہ ہے جو چھپ کٹے، ولی وہ ہے جو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ بڑی پیارا ہوتا ہے. اسے ان چیزوں کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس کا دنیا سے تعلق اس کا تو اپنے رب سے ہوتا ہے، کنیکٹ پورا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پہ بیٹھے نا، ایسے تخت کے بیٹھنے لگے، سونے کا بنا ہوا تھا، تو اس کے اوپر بیٹھنے لگے تو کہنے لگے رب قد آتیتنی، اللہ تو نے مجھے عطا فرمایا. یہ اللہ کے دوستوں کے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں، اللہ سارا کچھ تیری طرف سے، میں کچھ نہیں. اللہ اکبر. آخر میں دعا کے پتہ کیا آتا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے مرنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ، جو تیرے دوست ہیں نا ان دوستوں میں مجھے بھی رکھ. سب سے عظیم دوستی اللہ کی دوستی. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنے دکھڑے. اب دیکھیں نا دوست جو ہوتا ہے نا، بندہ اس سے کلوز ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس سے گلے شکوے اپنے بیان کر لیتا ہے. آپ اتنے ساتھی بیٹھیں، کبھی تکلیفیں اللہ سے ہم نے شیئر کی، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کہتے میرے دوست آ جاؤ. والناس نیام، فرمایا جب لوگ سوئے ہوتے ہیں میرے دوست اٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہوتے. سبحان اللہ اکبر. جو دوست، فرمایا لوگ سوئے ہوتے ہیں، والناس نیام، غفلت میں سوئے ہوئے، نیند کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، اور میرا دوست اٹھ کے بستر چھوڑ کے، سردی گرمی بیوی بچے چھوڑ کے مصلے پہ آ کے کہتے ہیں نا جب اللہ اکبر،
تو پھر میں کہتا ہوں فرشتوں دیکھو اتنی قربانیاں دینے کے بعد آئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی دوستی کے لیے بھی. یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دوستی ممکن نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے نا جی، وہ تو آسانی سے مل جاتی ہے. دنیا کے دوستوں کو تو گفٹ کرنے پڑتے ہیں نا جی، آئی فون ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، تحفے دینے پڑتے ہیں، یاریاں نبھانا سے بعد جو یاری مار چھڑ دینے. ایسے واقعات ہوئے نہیں، یارہ نہیں مارتا، وہی دشمن نکلے، وہی حاسد نکلے. استغفر اللہ. لیکن اللہ کی دوستی ایسی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول پیچھے سوراخا ہے تو اس نے پکڑ لینا ہمیں. فرمایا ابو بکر تو گھبراہ کیوں رہا ہے، ہماری دوستی تو اللہ سے. لا تحزن ان اللہ معنا. اس رب نے ہمیں کہا ہے، مدد آئی کہ نہیں دیا. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنایا ہے. سبحان اللہ، دوست بنایا. ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہتے ہم. خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست. خلیل دوست ہے، اور دوست کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قربانیاں مانگی اس سے. اور میں دوستی پھر ایسے تو نہیں ہوتی. دوستی کے لیے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. ایک دوستی کے لیے سچا دوست ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں بننا چاہیے. دوستی میں سب سے پہلا معیار سچائی ہے کہ دوست سچا ہو. اللہ فرماتا ہے میرا دوست سچا ہونا چاہیے. جس نے مجھ سے دوستی لگانی ہے وہ پہلا سٹیپ طے کرے، سچ بولے، جو مرضی ہو جائے. ابو بکر کون تھا جی؟ صدیق تھا. ابو بکر کون تھا؟ صدیق رضی اللہ تعالی. اللہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. حضرت عمر فاروق کون تھے؟ صدیق تھے، سچے تھے. حضرت عثمان صدیق تھے، حضرت علی صدیق تھے. صحابہ کرام سب سچے تھے. یہ تو ہمارے اندر اب جھوٹا آ گیا. موبائل پہ بیٹھے، ہاں جی گھر بیٹھے، اب میں فلاں جگہ پہ بیٹھا، جھوٹو جھوٹ تالی انی پائی جھوٹ دی. جھوٹ سمجھتے نہیں جھوٹ کو. کہتے نہیں کاروبار کا حصہ قاری صاحب، اس تو بغیر کاروبار چل رہی نہیں. میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا یہ سنا ہے تو ادھار پہ پیسے دیتا ہے تو اس کے اوپر ٹرسٹ بھی لیتا ہے، پیسے تو زیادہ لیتا ہے. کہتے قاری صاحب کاروبار ہے. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ادھار، یہ پیسے تم سود پہ دیتے. کہتے سود میں کیا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، بچوں میرا بھی حصہ کر دینا اپنا. لوگ اپنی طرف سے سب کچھ بنو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کاروبار کرتے پوچھے ہی نہیں دین علماء سے کہ صحیح ہے میرا کاروبار کہ نہیں. یہ تو پھنس جاندے نے نا، پیسے ڈوب جاندے نے. ایک بندہ ہے 16-17 کروڑ ڈوب گیا. جمعہ پڑھتا ہے پیچھے، کہتے قاری صاحب ایسا وظیفہ دسو جڑا ہے نا پیسے دا چک مینوں واپس آ. تو میں کہ کم کیا کرتا تھا؟ بس کم نہ ہی پوچھو تو ہی، اللہ ہی معاف فرمائے. فی الحال تو ٹریول ایجنٹ ہی ہے. وہ کہتے میں ٹریول ایجنٹ ہوں. تو میں نے کہا وہ حرم میں بیٹھ کے لوگ اتنی گالیاں آپ لوگوں کو دیتے ہیں. کہتے جی کچھ اچھے بھی ہوتے، میں بھی اچھا ہی ہوں، بہلا ہوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن پیسے اس کے پھنس گئے. لیکن کاروبار شروع کرتے وقت مجھے نہیں کسی نے اس نے پوچھا میں انہوں دے دے، میں انہوں دے دے. پھنس گیا. کہتا کوئی ایسی گدڑ سنگھی، کوئی ایسا اس میں اعظم، کوئی ایسی چیز بتاؤ پیسے میرے واپس آ جائے. ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے ولی کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے سب سے پہلا سٹیپ، آپ بتائیں مجھے، آپ دوست جس کو بناتے اسے آپ نہیں ڈیمانڈ کریں گے اس سے کہ تم میرا دوست تب بنے گا تو سچا تو ہو، سچ تو بول دو. اللہ اکبر. آپ اپنے دوست سے سچائی کی امید رکھتے ہیں لیکن اپنے رب سے دوستی لگاتے وقت آپ کے اندر سچائی نہیں آتی. ہمارے اندر سچائی نہیں آتی. ڈنڈی مارتے، کبھی ادھر ماری ڈنڈی، کبھی ادھر ماری، کبھی ادھر بول دیا، کبھی ادھر.
اور جھوٹ تو اتنی زیادہ باریکی سے اللہ دیکھتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے کہا اپنے بچے کو ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. آپ نے پوچھا کچھ دینا ہے کہ ایسے پوچھ رہی ہے؟ اس عورت سے پوچھا، وہ کہنے لگی تھی میں نے کھجور دینی. فرمایا اگر کھجور نہ دینی ہوتی تو یہ تیرا اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا. استغفر. اللہ کو سچا بننا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو پکے ہوں سچے ہوں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے پہ ڈٹ جائیں، سچ بولیں. دوسرا سٹیپ پتہ کیا ہے جی؟ اللہ سے دوستی کا. اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے دوست مخلص ہونا چاہیے. یہاں کوڑ کوڑ کتے تھے انڈے کتے. یہ مولانا محمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ نے مثال دیتے، کہتے ایک آدمی تھا، اس کی مرغی تھی، وہ اسے دانہ آٹا کھلاتا تھا، انڈا دے کے گوانیت کر دی جاتی مرغی. تو اگلے دن آئی کوڑ کوڑ کرے تو وہ پوچھے ہاں بھائی کوڑ کوڑ کتے تھے انڈے کتے، بھوک لگے تو میرے پاس انڈے نال گوانیت کا. یہ کیسا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اخلاص، مخلص بندہ چاہیے جو ڈٹ جائے. اللہ وحدہ اللہ ومن یشرک فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی کو ذرا برابر بھی شریک نہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر اللہ ایسے بندے کو اندھیروں سے نکالتا ہے، غربت کے اندھیروں سے، بدعت کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے. فرمایا تو سچا بھی ہو گیا، مخلص بھی ہو گیا. فرمایا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر قربانی دے. تیسرا سٹیپ پہلا سچا، دوسرا مخلص، تیسرا قربانی دے. مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، اولاد کی قربانی. جب ابراہیم خلیل پکا دوست بن گیا نا تو پھر لوگوں نے آگ میں پھینک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جبریل راستے میں پوچھتا ہے میں خدمت کرا کوئی تاڑی. فرمایا جبریل تمہیں کیا ضرورت ہے، جدھا دوستوں سے نہیں پتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جس کا دوست اسے نہیں پتا. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سامنے آنے کی، میرا دوست ہی مجھے کافی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی کہہ دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میرا دوست آ رہا ہے، سلامتی اور اس کے لیے رحمت بن. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. لیکن اس سے پہلے قربانی دینی پڑے گی اسماعیل. اس سے پہلے قربانی من کی دینی پڑے گی، فجر کے وقت دینی پڑے. ہماری تو نماز ہی نہیں سیدھی ہو رہی. فرض پڑھ لیتے، نفل چھاڑ دے، سنتاں چھاڑ دیتی ہیں، کبھی جمعہ ہی چھاڑتا ہے، کبھی نماز ہی چھاڑ دی. 40 سال ہو گئے نماز ہی نہیں سیدھیاں ہوں گی. اور آگے اس سے آگے نہیں ہم گزر رہے، نماز ہی نہیں سیدھی ہو رہی. اگر نماز پڑھتے لیٹ پڑھتے، جمعے کے وقت آخر میں آتے، سارے چلاکو ماسی کہتے جی مولوی نو کی پتہ لگنا ہے، اور تو مولوی ایسے جمعہ پڑھ دے. آپ کا تعلق ہی اللہ سے ہے، نمازوں کا تعلق اللہ سے، صدقہ خیرات کا تعلق اللہ سے، عبادات کا تعلق اللہ سے. کیا ضرورت ہے؟ کسی کو دکھانا تو ہے ہی نہیں. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اپنے دوستوں کو پھر نکالتا ہے اندھیروں. فقر و فاقے سے بھی گزر جاتا ہے، ہر چیزوں سے گزر کے پھر وہ اللہ کا نیک بندہ بنے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی اگر انسان چاہتا ہے نا اپنے رب سے سچی اور پکی محبت کرنا جی، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان. جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نا جی، ان پہ کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. بادشاہ وقت ہے، فلاں ہے، ان کوئی خوف نہیں. نمرود سامنے کھڑا ہے، دنیا کے سب سے پاورفل بادشاہوں میں نمرود کا نام آتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے، ان ابراہیم کان امہ، اکیلا بندہ پوری قوم کو آگے لگایا ہوا ہے، اللہ، اکیلا بندہ امت پوری ہے، کیسی بات، سبحان۔ ہماری تو ہماری بیوی نہیں مانتی کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، ہم اولاد نہیں مانتی، صبح ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اولادیں گھر میں سو رہی ہوتی، کراڑے مار دی، ہماری ضرورت نہیں اسے اٹھائے، ہر بندہ اپنی عزت بچاتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں بابے سویرے آئے ہوتے ہیں نا سارے، میں کہا اولادہ کتنے جے؟ وہ سٹیاں پہ ہیں جی، تو میں کہا اٹھایا کیوں نہیں انہوں نے؟ سربراہ تو آپ ہیں، کہتے سویرے سویرے بےزتی کروانی۔ اللہ اکبر، اولادوں سے ڈر رہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے، بیوی نہیں مانتی، اولاد نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اللہ سے دوستیاں لگاؤ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی تو بات ہے، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں نا جی، وہی ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں وہی ہماری اولادوں کے اندر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے نا جی، وہ اس وقت ملتی ہے جس وقت انسان اپنے رب کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دے، اور قربانی نہ وقت کی ہمارے پاس ہے، نہ مال کی ہمارے پاس ہے، نہ جمعے کے لیے آ سکتے ہیں، نہ نماز کے لیے آ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کمیوں کو دور فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا جو معیار ہے، اللہ کے ساتھ قربت کا جو معیار ہے، وہ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، سچائی، دوسری مخلص ہونا، اور تیسری یعنی قربانی۔ اور اس سے پہلے ایک چیز ہے قرآن مجید سے قربت، قراءۃ القرآن و تدبر، قرآن مجید کی قراءت اور اس کا تدبر۔ اللہ فرماتا ہے میرے کلام کو تو پڑھو، اس سے محبت کرو، تمہیں میری محبت مل جائے، میری دوستی مل جائے، اور ساری دوستیوں سے بڑھ کے اللہ کی دوستی سب سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کس جگہ پہ تھے؟ سب سے نیچے والی طیب، لیکن یاری کدے نہ لے؟ اللہ نہ، دوستی اللہ سے، وہاں پکارا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ رب العزت نے اسی وقت فنجیناہ من الکرب العظیم فرمایا، ہم نے اس تکلیف سے انہیں نجات دی تھی۔ سبحان، جب انسان اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے نا جی، دوستیاں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی آتے۔ مریم کوئی نبی تو نہیں تھی، پیغمبر تو نہیں تھی، عورتیں پیغمبر ہے ہی نہیں، عورتوں کی حکومت بھی صحیح نہیں ہے، اسلام کہتا ہے۔ یہ تو اب ہم ہیں کہ جناب سر پہ اٹھائی رکھتے۔ نبی محمد کی بیٹی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی آگے، عورتوں کو اللہ نے آنے والی امت کی جو ہے نا جی تربیت کے لیے پیدا کیا، کہ تم آنے والی امت کی تربیت کرو، ایوانوں کے اندر، بازاروں کے اندر کوئی ضرورت نہیں، آنے والے بچوں کو صلاح الدین بناؤ، ابن قاسم بناؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی تربیت دو، معوذ اور معاذ بناؤ، طارق بن زیاد بناؤ، دنیا کے لیڈر انہیں اسلام کے غیرت مند لوگ بناؤ۔ تم کدھر آگے ایوانوں میں بیٹھ گئی؟ سب سے عظیم بیٹی نبی محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ، ہم قطعی طور پہ نہیں کہا کہ میں جو ہے نا جی ایسے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ باہر نکلی تھی جنگ جمل میں، پھر ساری عمر وہ گھر میں بیٹھی اور روتی رہی کہ میں کیوں باہر نکلی تھی، جنگ کو روکنے کے لیے گئی تھی، نہیں اصلاح کے لیے گئی۔ اللہ نے باقاعدہ طور پہ اپنے پیارے پیغمبر کی بیگمات کو، امہات المومنین کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا گھروں میں رہو،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم لوگ کہتے جی اللہ سے دوستی لگانی ہے تو اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو ٹھکرائی جائے۔ اس لیے چوتھی چیز یاد رکھو، قرآن مجید، اس کے بغیر رب کی دوستی نہیں ملنی۔ اس کا ترجمہ پڑھو، یہ ضروری لازمی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ نہ تمہیں فاتحہ کا پتہ ہے، نہ التحیاتو کا پتہ ہے، نہ سبحان ربی العظیم کا پتہ ہے، نہ سبحانک اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہم باعث بینی کا پتہ ہے، نہ قل واللہ کا پتہ ہے، نہ انا اعطیناک الکوثر کا پتہ ہے، نہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی کا پتہ ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں تمہارا رب تم سے ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں ایسے ہی جناب چل پھر رہے ہیں، ساری عمر ہی نکل گئی، قرآن کا ترجمے نہیں یاد کیا۔ رب سے دوستی کرنے چلے، رب کے پیغام کو ہی نہیں یاد کیا ہم۔ سبحان اللہ اکبر۔ ترجمہ کلاس آپ کی ہوتی ادھر ہیں؟ ہاں، ترجمہ کلاس شروع کریں۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں ترجمہ کلاس یہ رحمت والا کام، اور ترجمہ کلاس آباد کرے۔ یہ نہیں شروع کر کے بھج بھج جاؤ، نہ 15-20 منٹ دو، ایک عالم دین کو بلاؤ، اس کی خدمت کرو، مسجد کو آباد کرو، ترجمہ کلاس شروع کرو اور اللہ کے دین کو سیکھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے ترجمے کے بغیر تو اللہ کو پہچانے ہی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جی دوستی نہیں مل سکتی۔ اور پانچویں چیز ہے وہ معرفت اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں کو پہچانو، اسماء حسنہ یاد کرو، ان کا معنی یاد کرو، اللہ کے 99 نام یاد کرو۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، غفار ہے، ستار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، غافر الذنب، قابل التوبہ ہے، عزیز ذو انتقام ہے، شدید العقاب ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ ساری صفات۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ متکبر، اللہ ہی متکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تم کون ہوتے تکبر؟ کیا پدی کا شوربہ، تم کس بات کا تکبر کرتے؟ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ تو تکبر کر ہی نہیں سکتا، 2 دفعہ تو اللہ نے اسے پیشاب والے راستے سے نکالا، 2 دفعہ تو پیشاب والے راستے سے ہو کے دنیا میں آیا، تیری اوقات تو اتنی۔ اللہ، ایک باپ کے نطفے کے ذریعے تو گیا تھا، ایک ماں کے رحم سے باہر آیا، تو تکبر تو کس چیز کا کر رہا ہے؟ تجھے رب نے تکبر والے جو ہے نا جی وہ معاملہ تیرا رکھے ہی نہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، یہودی بھی، یعنی ان کے بھی عالم تھے، پھر اسلام قبول کر لیے، حافظ قرآن، قاری قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ ایک دن گٹھری اٹھائی، نوکر چاکر تھے ان کے، غلام تھے، گٹھری اٹھائی ان کی، کیا نام ہے، لکڑیوں کی جا رہے، تو حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ کسی کو کہہ دیں اپنے غلام کو خود لے کے جا رہے۔ کہتے یار عبداللہ میرے دل میں آج بات آئی تھی کہ تو یار بڑا بڑا صحابی ہوئے، تو یہودیاں جی بڑا بڑا عالم سی، تو مسلمانوں میں اسلام میں بھی آ کے تو بڑا بڑا عالم بن گیا، تیری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بڑی ٹور ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تو میں نے اپنے آپ کو گرانے کے لیے، حقیر بنانے کے لیے، غرور کی وہ ٹانگ توڑنے کے لیے، کمر توڑنے کے لیے غرور کی، میں پورے بازار سے لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھا کے نکلا ہوں تاکہ پتہ چلے عبداللہ تیری اوقات ہی ہے۔ اللہ اکبر کبھی، لیکن ہم نے کبھی میں نہیں ماری۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کروں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے یہ جو آخری بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے وہ کام بھی کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ کو پتہ کیا پسند ہے جی، یہ کام کریں گے جی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند، ان گھر جا کے سب تو پہلے اپنی بیوی نو معاف کرے، کیوں جی؟ پھر جنہ نے لڑائی جو انہوں نے معاف کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا، اصلاح کی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جی، انہیں معتصم باللہ کے دور میں بڑی مار پڑی، جیل ہوئی خلق قرآن کے مسئلے میں، اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے کہ ہاتھیوں کو مارے جاتے، ہاتھی مر جاتے، لوگ کہتے، تاریخ میں لکھا ہے۔ شیخ صاحب کی کمر دوری ہو گئی، ان کا بیٹا کہتا ہے ایک رات میرے بابا اٹھے رات کو تہجد کے وقت، اللہ ہمیں بھی اٹھنا نصیب فرمائے، ہم تو سوتے ہی تہجد کے وقت، ساڑی چین پٹھی چل دی، جنہوں پوچھو کتنے بجے سوتا، 2 بجے، بڑے فخر 2 بجے، کام بھی کوئی نہیں ہے، یہاں ہوتے نا کوئی ڈیوٹی ہو، کوئی دکانداری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی چوکیدار ہو، کوئی اللہ واسطے کا کام نہیں، پر سونا 2 بجے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں صحیح ٹریک پہ لے کے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھے نا جی، تو ان کے کہنے لگے، اللہ بڑا آہ لی، انہوں نے آہ لے کے کہنے لگے، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ میں نے معتصم کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر۔ ان کا بیٹا بھی اٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابا جی وہ تو ظالم ہی بڑا ہے، اس نے مارا ہی بڑا ہے آپ کو۔ کہنے لگے پتر بات سن، اگر اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا میرا فائدہ ہی کوئی نہیں، منو کی فائدہ ہونا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا مجھے کیا فائدہ؟ ہاں میں اگر معاف کر دوں گا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر میں معاف کر دوں گا میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جی، اللہ کے رسول نے فرمایا جمعرات سوموار کو عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے، اللہ کے حضور عمل پیش ہوتے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی معاف کر دو، فرشتے کہتے یہ جی، فرمایا اسے بھی معاف کر۔ اللہ تعالیٰ جی یہ 2 بھائی آپس میں لڑے ہیں، دوست لڑے ہیں، محلے دار لڑے ہیں، رشتہ دار لڑے ہیں، نمازی لڑے ہیں، یہ فلاں 2 لڑے ہوئے آپس میں جھگڑا ہے، بغض رکھتے، حسد رکھتے، کینہ رکھتے، ان کا کیا آرڈر ہے؟ فرمایا ان کا کام پینڈنگ کر دو، سینڈ پہ لگا دو، جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے، معاف نہ کر۔ اللہ اکبر، جب تک کہ معاف نہ کر دے ایک دوسرے کو، حسد بغض کینہ ختم نہ کر دے، فرمایا ان کا کوئی عمل میرے ہاں قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو معاف کرو پھر میں تمہیں معاف کروں۔ جب تم میرے بندوں کو معاف نہیں کر سکتا تو مجھ سے معافی کی امید تو کیسے رکھتا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کر، اگر اللہ سے دوستی لگانی ہے نا، سب سے بڑا ذریعہ اللہ سے دوستی کا ہے معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن، فرمایا اب اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کون آیا، وہ صحابی ایک آیا۔ دوسرا دن پھر وہ، آپ نے فرمایا اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، 3 دن کہا، تینوں دن ایک بندہ آیا، صحابی اس کے گھر ٹھہرا، پھر آخر کار اسے کہنے لگا یار اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت 3 دن دی ہے، عمل تیرا کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ہم سے زیادہ ہو؟ میں تیرے ساتھ ٹھہرا ہوں 3 دن گھر میں نے تو تمہارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، میں دکان پہ بھی تیرے ساتھ تھا، گھر میں بھی تیرے ساتھ تھا۔ کہنے لگا میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں جب رات کو سونے لگتا ہوں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان، اپنے دل کی رنجشیں سب کو معاف کر دیتا ہوں اللہ کے۔ ایچھے پتہ لوگ کی کہتے میرا تو نک نہیں رہنا، مینوں چودھری کہڑا کہے گا، مینوں بندے نوں گولی نہ مارا، مینوں تو کوئی سیٹ سا، مینوں تو کوئی کہے گا تو تے بھیڑ ہو گئے ہیں، تو تے بزدل ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، معاف کرنے والا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے لوگ بزدل کہیں گے، لوگ بھی ایسے تماشبین ہوتے ہیں،
لیکن تمہارا رب معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان، تو نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ لوگ تو آج ہیں، کل ہے ہی نہیں۔ لوگ تو تیری میت کے، تیری قبر کے اوپر دعا بھی نہیں کریں گے، کئی جنازہ پڑھ کے نکل جائیں گے، کئی جنازہ منٹوں میں پڑھا دیں گے۔ ہمارے قبرستان ہے ادھر، بڑا قبرستان، جنازے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر بڑا قبرستان، بڑا پرانا ہے۔ میں ایک جنازہ پڑھانا تھا، چلا گیا جناب، ایک جنازہ پہلے آ گیا۔ وہ دوسرے بھائی ہمارے، ان کو جنازہ پڑھایا ہے، انہوں نے 1 منٹ پڑھا۔ میں اینج قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، اینج کڑی دیکھی، 1 منٹ جنازہ پڑھایا، 1 منٹ۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم 1 منٹ میں جنازہ پڑھایا، اور رونا آیا کہ تو کیسا عالم ہے، آخری تحفہ میت کو کیسا دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 15 منٹ دعا کے لیے کرتا رہا جناب، لوگ کٹھے کر کے فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل۔ میں نے کہا یہ کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تم جنازے کے اندر دعائیں مانگو جو مسنون ہے، سنت ہے، ضروری ہے۔ آپ تو اتنی دعائیں مانگتے تھے، ایک صحابی پیچھے کھڑا کہنے لگا خدا کی قسم آپ نے اتنی دعائیں جنازے کے اندر مانگی میت کے لیے، میں دعا دل میں کر رہا تھا کاش میں مرا ہوتا اور یہ جنازہ میرا ہوتا اور نبی پاک میری جنازے پہ یہ دعائیں پڑھے۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ تو جنازے منٹ میں پڑھا دیتے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو کئی تو کہتے یار سانو کام بڑا ہے، اسی کون دفنان جائے، آپ پہ رشتے دار جاندے رہن۔ جن لوگوں کو راضی، محلے داروں کو راضی کرنا، وہ تو تیری قبر پہ بھی جا کے مٹی کی 2 مٹھیاں نہیں ڈالیں گے، 2 چلو مٹی کے نہیں ڈالیں گے تمہاری قبر پہ۔ یہ تو 2-4 سال کے بعد اولادیں بھول جاتی ہیں، محلے دارہ کتنے یاد رکھنے تینوں؟ یہ تو سگی اولادیں بھول جاتی، اپنے ماں باپ کی قبریں بھول جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو اور معاف کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ نے نہیں، وہ سمامہ کا واقعہ ہے، کیسے جناب 3 دن آپ مروا بھی سکتے تھے، قتل کرا سکتے تھے، آپ کو پرواہ بھی کوئی نہیں تھی۔ دشمن تھا، کافر تھا، گستاخی کر رہا تھا، 3 دن جناب سینہ زوری کر رہا تھا۔ نبی پاک کی مسجد کے اندر ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، خالد بن ولید موجود تھے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، آپ ایک دفعہ کہہ دیں، ایسے گردن اڑا کے پھینکنی تھی اور پرواہ بھی نہیں تھی کسی۔ لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست تھے نا، فرمایا یہ زیب نہیں دیتا، میں رحمت للعالمین ہو کے بدلے لوں۔ فرمایا جا سمامہ تینوں معاف کیا، وہ چھڑ دو یار، چھڑ دو۔ وہ سمامہ کہتا خدا کی قسم میں اگے جان دی بجائے پیچھے نو ہونے سے، معافی نے مجھے آگے جانے نہیں دیے۔ اگر اللہ سے دوستی لگانی ہے تو خدا واسطے کرو، نکلنے لگے معافی دا ٹوکرا لیا کرو، موٹر سائیکل واج کی معافی دے دیو، دکان دے ملازم نے کچھ کیتا معافی دے دیو، ٹوکرا معافی دا لے کے نکلا۔ معاف کرنے سے ہی خیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے بہت بڑے عالم دین میرے استاد محترم عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ، ان کی بیٹی کو نا، ان کا شاگرد تھا ایک، اس کے ساتھ نکاحی تھی، اس نے طلاق دے دی۔ نور پوری صاحب نے اسے بلایا، 3 طلاقیں دے دی اسے، بلایا اس طالب علم کو اور کہا پتر بات سن، لوگ تو اپنی بیٹی کو طلاق دینے والے کو گلی نہیں گزرنے دیتے، مار دیتے، قتل کر دیتے، لتاں توڑ دیتے، غصہ کرتے، جیل کرا دیتے، مقدمے ڈال دیتے، اس کو رسوا کر دیتے ہیں، چھانے میں پھنسا کے پیسے دے کے جناب مار پڑواتے۔ لیکن اب نور پوری صاحب، اللہ ان کی قبر نور و نور کرے، رحمت اللہ علیہ، رحمت واسعہ، انہوں نے اپنے اس شاگرد کو بلایا اور کہا تیرے میرے ساتھ 3 تعلق ہیں، ایک اسلام کا، دوسرا استادی شاگردی کا، تیسرا دامادی۔ داماد ہونے کا حق تو نے ختم کر دیا ہے، لیکن 2
تعلق تیرے میرے ساتھ ہیں، تو جب مرضی میرے گھر میں آ سکتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں وہ 2 تعلق اسلام کے اور استادی شاگردی کے نبھاؤں۔ اللہ، یہ تھا دل سے معاف کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان پہ تہمت لگی تو اس تہمت کے فتنے کے اندر ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار مستہ بھی شامل ہو گیا۔ فتنہ ہوتا ہے، نیک بندہ بھی کئی دفعہ پھنس جاتا ہے۔ وہ مستہ جو تھا نا جی، وہ صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق اس کے گھر کا پورا خرچ چلاتے تھے، سوئی تک خرید کے دیتے۔ ناراض ہو گئے، قسم اٹھا لی کہ مستہ تیرے گھر کا سارا خرچ ابو بکر چلاتا ہے اور اس کی بیٹی کے اوپر تہمت میں تو شامل ہو گیا، کھانا ساڈا ہے، تہمت بھی ہماری بیٹی پہ لگا رہا ہے۔ قسم اٹھائی آئندہ ایک دانہ بھی ابو بکر کے گھر سے تیرے گھر نہیں جائے۔ اللہ نو پسند ہی نہیں آیا، فرمایا ابو بکر ایڈا بڑا بندہ ہو کے کہ تو معاف ہی نہیں کیتا۔ دیکھیں تو صحیح نا، کم ظرف لوگ معاف نہیں کرتے، کمینے لوگ معافی نہیں دیتے، چھوٹے دل والے معافی نہیں دیتے۔ محمد الرسول اللہ کا اتنا بڑا سینہ تھا، فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا تم کو۔ فرمایا اسی مکے میں تم نے بلال کو گھسیٹا تھا، آل یاسر کو شہید کیا تھا، تم نے اسی مکے کے اندر سمیہ کو شہید کیا تھا، اسی مکے کے اندر 3 سال مجھ سے بائیکاٹ کیا تھا، اس مکے میں میرے لیے کانٹے بچھائے گئے تھے، اس مکے کے اندر تم لوگوں نے مجھے 13 سال تکلیف میں رکھا تھا، تم نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھی، پریشان کر کے رکھ دیا کہ مجھے مکہ رو رو کے چھوڑنا پڑا تھا۔ آج میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں سب کی گردنیں اتارنے پہ قادر ہوں، لیکن خدا کی قسم میں تمہیں اس طرح معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جاؤ، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اتنا بڑا سینہ محمد عربی نے کر کے کہا تھا جاؤ اے وحشی بن حرب، تم نے حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا، وہ میرا چچا تھا، میرا جگر تھا، وہ میری زندگی تھا، وہ میری امید تھا، اور وہ میرا دل کا سرور تھا، میرا چچا، میں نے اسے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، تو ایمان لے آیا ہے، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسی معافی ہم دے سکتے؟ اللہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر بندہ تو کڈا بڑا ہے، تو معافی نہیں کر سکے، ایڈا دل گردہ ہی نہیں تیرا۔ قرآن کی آیت نازل کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن ابو بکر سمجھ گئے کہ گل میری ہو رہی۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے جس کو میں نے مال دیا ہے کہ وہ غریبوں کو، مساکین، مہاجروں کو اگر دیتا تھا تو ان سے وہ رزق روک لے۔ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم وہ معاملہ شروع کر دو اور تم بھی معاف کر دو تاکہ تمہارا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے آیتیں پڑھ کے سنائی نا تو قسم اللہ کی ایسے زمین پہ گر پڑے اور مستہ کو بلایا، مستہ معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور جب تک زندہ ہوں تیرے گھر کا راشن میرے گھر سے جائے۔ سبحان، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دوستی کے لیے سب سے پہلے سچائی، سچے بندے تو بن جائے، دوسرا اخلاص، تیسرا کیا ہے جی؟ قربانی، اور چوتھا کیا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت اور تدبر، ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے ہمارا رب ہمیں کیا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آیت پہ ساری ساری رات روتے رہتے، اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ معاف کرنا، معاف کر دو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، اپنا دوست بنائے،
ہماری توجہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کی طرف اور ولایت کی طرف کرے۔ اللہ ہمیں دنیا کی دوستیوں سے بچائے، یہ غیبت والوں سے، چغلی والوں سے، سود خوروں سے، ایکٹروں سے، گلوکاروں سے، ٹک ٹاکروں سے۔ میں کہتا ہوں آج کل کی نسل، ان کا موبائل چیک کر کے، آپ ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو صرف یہی چیزیں ملیں گی۔ میں اس کا وہ لوگ دیکھتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ خدا کے بندے کبھی رات کردی کو بھی سن کے دیکھو، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بہت بڑا قاری ہے، شریم کو سن کے دیکھو جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، سدیس کو سن کے دیکھو، مشاری راشد کو سن کے دیکھو، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ قرآن پڑھنے والے علماء کرام ہیں، ان کو سن کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے کیوں تم ان لوگوں کی مجلسوں میں جا رہے ہو، ان لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں، اور نیکی کام آئے گی اور نیکوں کی دوستی کام آئے گی۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جاتا ہوں سکون نہیں ملتا جب تک آپ کی زیارت نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو زیارت ہو جاتی ہے، آخرت میں کیسے زیارت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتحبنی، تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا جی۔ فرمایا پھر خوشخبری ہے تیرے لیے، المرء مع من احببتا، جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہو۔ سبحان، لو جی لالو صاحب کے دن ابو جہل نہ ہونے، گلوکاروں کے ساتھ کھڑے ہونے، اداکاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کہ ابو بکر کے ساتھ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آخری حدیث اور بات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، ذرا پیار سے سنیے گا، فرمایا اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ۔ جبریل، ہاں جی اللہ تعالیٰ جی کیا ہوگا؟ فرمایا جبریل فلاں گجرات کی مسجد رونٹی والی ہے، فلاں محلہ ہے، اس کا فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تو بھی محبت کر۔ گل تو سنو کڈی بڑی گل، کون کہہ رہا؟ عرش والا۔ ادھر تو جناب کوئی ایم پی مان نہیں ہوتا، ایم این اے مان نہیں، وزیر مان۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا کام رکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ جو مریم کے ساتھ ہوتا ہے نا کوئی وزیر، اس کا کوئی پرسنل، اس کا سیکرٹری اس کے ساتھ تعلق ہے۔ میں کہا یار یہ فلاں بندے کے کام ہی کرا دو، فلاں بندے کام کرا دو۔ کہنے لگا جی ہو جائے گا، کام نہیں ہویا، لیکن کہتا میرے تعلقات بڑے بڑے اونچی جگہ۔ بندے تو ایویں جھوٹے تعلقات بنائے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے سبحان اللہ اونچی جگہ ہاتھ پائے ہوئے، سبحان اونچی جگہ ہاتھ پائے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ عرش پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبریل کہتا ہے میں پھر سارے آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ صبح تم بھی دوست بنا لو اسے۔ پھر فضاؤں کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں بلوں کے اندر اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان، ہر جگہ کے اوپر اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محبت اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق، بس اس کے ساتھ اس راز و نیاز کرو، پھر دیکھیں سارے کام ہوتے جائیں گے خود بخود۔ اللہ مجھے آپ کو آسانیاں دے، بیماروں کو شفا دے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قاری صاحب کے جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جو لوگ اسے ماشاءاللہ مضبوطی سے تھام کے جناب کھڑے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں مضبوط رکھے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ سلسلے جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ اس مرد مجاہد کی قبر بھی روشن ہوتی رہے گی، اور آپ لوگوں کا بھی یہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے قاری صاحب ان کی قبر روشن فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے بچوں کو، لواحقین کو، بیوہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے اس گھر کو قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے۔
اور جو اس کی آبادی کا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔